بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں آج آپ سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بات پتہ چل جائے تو ہر بات کو بتانا اور پھیلانا ضروری نہیں ہوتا۔ نہیں جانتے ہم کہ میں کسی کے متعلق کوئی بات کر رہا ہوں، وہ اس کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو جائے گی، اس راز کا فاش ہونا۔ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، میں تو بول کی سائڈ پہ چلا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، وہ خود نہ بتاتے یہ باتیں، جب ان کے پاس کوئی بات آ جاتی ہے، آنے کا راستہ اور ذریعہ کوئی بھی ہو، یعنی انہیں بات کا پتہ چل گیا تو پھر اس کی وہ تشہیر کرتے ہیں، اشاعت کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب تو یہ تھا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، یا تو یہ بات جو انہیں پتہ چلی تھی یہ بتاتے رسول علیہ السلام، اگر یہ خالص مومن ہوتے، یہ تھے منافق نا، یا تو باتیں یہ بتاتے نبی علیہ السلام کو، یا بتاتے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ان میں سے، ان کی جماعت میں سے جو مجتہد لیول کی علماء تھے، بڑے بڑے عالم تھے، یعنی صحابہ کرام میں جیسے سیدنا ابوبکر صدیق، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مقام صحابہ میں تھوڑا زیادہ ہے، جو ان میں صاحب فضیلت تھی ان کو یہ بات بتا دیتے۔ یعنی ایک بات پتہ چلی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو بات آگے کر رہا تھا نا، وہ لا علمی میں کر رہا تھا، اس کو پتہ نہیں اس کا نفع نقصان کیا ہے، اور بعد میں پوچھا تو کہتے ہیں میں نے تو بات ہی کی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، میں نے، یعنی آگے تو آگ لگ گئی ہے اور کہا جائے کہ تمہاری وجہ سے ہوا، کہتے ہیں میں نے تو بات ہی کی تھی۔ یہ بات تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان کر گئی، تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کو یہ بات کی کچھ معلوم نہیں تھا تو یہ بات کرتے نبی علیہ السلام کی بارگاہ، اس کا رزلٹ کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نقصان کیا تھا، اس کا فائدہ کیا تھا، کیونکہ وہ تمہیں کھول کے بتا دیتے نا۔ تمہیں یہ بات لوگوں میں پہنچانے کی بجائے اللہ رسول کی بارگاہ میں لے آتے، یا پھر ان علماء کے پاس جو باقی صاحب میں فضیلت والے تھے، وہ آپ کو اس کی تشریح اور تفسیر بتا دیتے۔ اچھا طریقہ یہ تھا، تم نے ایسا نہیں کیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر یہ ہم نے تم پر فضل نہ کیا ہوتا، رحمتہ، اور رحمت نہ ہوتی، تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت سارے تم میں سے لوگ جو شیطان کی پیروی کر کے کافر ہو جاتے، مشرک ہو جاتے، تھوڑے سے لوگ ہوتے جو خالص مخلص ہوتے، وہ ایمان پر رہ جاتے۔ اب اس میں سے آپ دو باتوں کو سمجھیں، دو باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات پتہ چلے، یہ منافق کی پہچان ہے کہ منافق کو جب بھی کوئی بات پتہ چل جائے اس کی تشہیر کرتا ہے، ایک سے دوسرے کو بتاتا ہے، اس کے نفع نقصان سے بے خبر ہوتا ہے، اور اگر خبر بھی ہو تو منافق ہے، جان بوجھ کے بھی کرتا ہے کہ نقصان ہو، فتنہ فساد ہو۔ کوئی بات سنی سنائی بات کرنا آگے، یہ ایمان کے منافی ہے جی، ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ آپ سمجھے، یہ ہماری اصلاح کے لیے یہ بات ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ جب تمہیں بات سمجھ آ جائے، تمہیں پتہ چل جائے کوئی بات، تو یہ بات آپ نے آگے لوگوں کو نہیں بتانی۔ ہاں اگر اندر کوئی پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، بات یہ ہضم نہیں ہو رہی، تو اتنا کرو بھائی، جن کی بات ہے انہیں سے پوچھ لو جا کے، نہیں سمجھ آئی؟ جن کی بات ہے انہیں سے پوچھ لو جا کے، یہ تمہاری درد ختم ہو جائے گی۔ بالکل، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ پیٹ میں بات ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، بولنے کو دل کر ہی رہا ہوتا ہے کہ میں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے کرنی ہے، تو پھر ایک راستہ دوسرا بتایا اللہ نے، ان کے خلاف نہ کرو جا کے، جن کی بات ہے انہیں سے کر لو، انہیں سے پوچھ لو۔ مثال کے طور پہ کسی پہ الزام لگ جاتا ہے، ہو نہ کرو، یا اس کو آگے نہ بتاؤ دے کہ بلا کے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے، سنیں جی بات، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم محلے میں کسی کی بیٹی بھاگ جاتی ہے نا، تو ایک بندہ جا کے کیا کر رہا ہے، تمہیں پتہ چلے، تمہیں پتہ لگے اگلی یہ بات کون کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا یہ ہو گیا اور بیچارہ وہ اپنی عزت کو بچاتے بچاتے چھپ چھپ کے اس کو معاملے کو سلجھا لے۔ ایک بندے کو پتہ چلی، وہ دوسرے کو کہتا تمہیں پتہ چلے، پہلے تو کہا وہ خبر تھوڑی ہے، پتہ چلے نا، وہ پتہ ہی ہوگا نا۔ اب پتہ لگوا کے تم نے کیا کرنا ہے؟
اس بات کا اسے پتہ لگوا کے بھی اگر نہیں پتہ چلا تو پھر میں بتاتا ہوں. وہ آگے سے کہے گا نہیں میں کس کی میں بتا ساڈے کو بھلا کوئی محلے کی خبر چھپی ہوئی ہے؟ نہیں, ہم ہر وقت باخبر رہتے ہیں اور ہر خبر رکھتے ہیں ہم کیا ہو رہا ہے. یہ باتیں منافقت کی علامت ہے. یہ مومن نہیں کرتا ایسے. مومن کو تو حکم تھا کہ جب تو دیکھے تو دوسرے مسلمان بھائی کیا وہ پردہ ڈال. بات سمجھ آ رہی؟ ممکن ہے تمہاری اس بات سے اب جب یہ بات بتائی جاتی ہے کسی کو تمہیں پتہ نہیں ہے, میں بتاتا ہوں فلاں کی بیٹی بات, اب اس سے اس کا یہ تو ایک لفظ بول کے چلا گیا, ایک لفظ ایک جملہ بول کے چلا گیا. کتنی زیادتی ہوئی اس بندے کے ساتھ جو بیچارہ چھپ کے اس کے ساتھ یہ ہوا تھا, وہ چھپ چھپا کے اس معاملے کو سلجھا رہا تھا, معاشرے میں اپنی عزت کو بچا رہا تھا. اس نے کیا تشہیر کر دی. جب اب وہ لوگوں کو پتہ چلا, اب یہ محلے میں بدنام ہوا کہ نہیں ہوا. پہلی بات یہ ہے کہ جب بات سنائی ہو آپ تک کسی کی بات پہنچ جائے تو اس کو لوگوں کو نہ بتائیں. اچھی بری اس مطلب یہ اشاعت جو ہوتی ہے نا یہ مسلط کے خلاف ہوتی ہے. مسلط سمجھتے ہیں جی, ہر بندہ اپنے ہر معاملے کو مسلط کے تحت لے کے چل رہا ہوتا ہے. بالکل میری خام خواہ کی اشاعت جا کے اس کی مسلط کو خراب کر دے گی, نقصان بن جائے گی نا. بالکل میں پتہ نہیں اپنے معاملے کو کیسے لے کے چل رہا ہوں, اور آپ کیوں جا کے بولو ہاں زیادہ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے نا تو میں جا کے اب کی بات ہے تو آپ سے پوچھ لیتا ہوں یار ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے, اس کی اصلاح ہو جائے گی. پہلی بات سمجھ آ گئی جی. منافق یہی کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی بات پتہ چلتی تو بھاگتے نبی کی بارگاہ سے بتاتے لوگوں کو, اور اس سے مسلمانوں کو نقصان ہو. جیسے مشاورت فرما رہے تھے, اب قبل از وقت انہوں نے جا کے رازوں کو فاش کر دیا. اب کافر اس کے لیے تگڑے ہو جاتے تھے, پھر جنگ کے لیے پھر تیاری اور کر لیتے تھے. اب یہ بتانا کہ مسلمان اتنے ہیں, یہ تعداد ہے, اتنا اسلحہ ہے, یہ وقت ہے, یہ پلانے کے, یہ تو کافر کو ہر خبر دے دی انہوں نے. یہی بات وہ منافق نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے تھے. یعنی راز کو فاش کرنا یہ منافق کا شوق ہے. بالکل کسی کے راز کو فاش کرنا یہ منافق کا شوق ہوتا ہے. مومن تو اس سے لڑ جاتا ہے. بالکل وہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے میرے مسلمان بھائی کی ذلت ہو جائے, وہ بیچارہ رسوا ہو جائے, وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. وہ یہ بات کرنے سے ساری باتیں پہلے سوچے گا. ایک بات جی کیا بات سمجھ آئی اس سے کہ جو بات آپ کو پتہ چل جائے وہ لوگوں کو نہیں بتانا, اس کو محلے میں عام نہیں. خواہ تمہاری نظر میں وہ عام ہی ہو, ہماری نظر میں وہ بات خواہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, ہم نے بات کو نہیں دیکھنا, ہم نے اپنے مزاج کو دیکھنا ہے. یہ اصل میں بات کی بات نہیں ہو رہی, یہ مومن اور منافق کے مزاج کی بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح. یہ جملہ سمجھیں آپ, یہاں بات چھوٹی بڑی عام خاص کی بات نہیں ہو رہی. ایسا نہیں فرمایا کہ کوئی بات چھوٹی ہو تو کر دیا کرو خیر ہے, بڑی ہو تو نہ کیا کرو نقصان ہوگا, عام ہو تو کر دیا کرو خیر ہے, خاص یہ بات کی بات نہیں ہے, بات ہے مزاج کی. مزاج کہ مومن کا مزاج کیا ہے, اب کا منافق کا کیا ہے, مومن کیا مزاج رکھتا ہے اور منافق, یہ مزاج کی بات ہو رہی ہے. بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو مومن کو زیب ہی نہیں دیتا کرنے. کرے بھی کیوں بھائی, کیوں محلے میں بیٹھ کے محلے داروں کو ڈسکس کرے, کیوں ان کی بیٹیوں کو ڈسکس کرے, کیوں ان کی خامیوں کو ڈسکس کرے, کیوں کرے بھائی. یہ سب بالکل مومن کے مزاج میں نہیں ہے, یہ منافق کا شوق ہے. منافق یہ باتیں شوق سے کرتا ہے, پھر ادھر سے پکڑتا ہے, ادھر کرتا ہے, ادھر سے سنی, ادھر لگائی ہے جی, پھر فساد جھگڑے غیبت یہ سب کچھ کرواتا رہتا ہے جناب. بالکل. تو ایمان کی پہچان کیا ہے, ایک بار جس سے ڈنگ لگ گیا تو پھر دوبارہ اسی سے مطلب ڈنگ کھانا, یہ مومن یہ بھی ایمان کی شان نہیں ہے. مومن ایک ہی سوراخ سے یہ ایمان اسے پھر بچائے گا, بھی پہلے یہاں سے ڈنگ آیا تھا اب اسی سوراخ پہ دوبارہ پاؤں نہیں رکھے. تو جس منافق سے پہلے واسطہ پڑ چکا ہو پھر دوبارہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس منافق کو چاہیے مسلمان ہے کرنا پڑتا ہے, منافقت ہی چھوڑ دے, بات ختم کرے. بات مزیدار ہے کہ نہیں ہے جی, بڑی اہم بات ہے نا, یہ پہچان رکھیں. اگلی بات سنیں جی, ایک تو یہ ہوگی, دوسرا یہ ہے کہ ہاں یہ بات کرنی نہیں ہے, پھر اگر کرنا پڑ جائے تو کہاں کرنی ہے, کیسے کرنی ہے.